بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے روزوں کے بارے میں۔ محرم الحرام کا مہینہ قابل احترام اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں 10 محرم الحرام کے روزے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے روزوں میں محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور اس ایک روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے ایک سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، اور یوم عاشوراء کے علاوہ اس پورے مہینے میں بھی روزے رکھنے کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ محرم میں روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین روزے رمضان کے بعد ماہ محرم کے ہیں، اور فرض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ تو اس لیے رات کی نماز سے مراد یہاں پہ تہجد کی نماز ہے، کہ تہجد کی نماز ہے وہ بہت زیادہ فضیلت والی نماز ہے۔ فرض نماز ہے کتنا درجہ، اور اس کے بعد جو ہے رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اس کے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو شخص محرم کے مہینہ میں 1 روزہ رکھے گا اس کو ہر روزہ کے بدلے 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ محرم الحرام کے روزے رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ سال بھر کے دیگر تمام روزوں سے افضل ہیں، جیسا کہ درج ذیل صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب روزوں سے افضل ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات یعنی کہ تہجد کے وقت پڑھی جانے والی نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزے رکھنا چاہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مہینے کے روزے میرے لیے تجویز فرمائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں روزہ رکھنے چاہے تو محرم کے مہینے میں روزے رکھنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور ایک قوم کی توبہ آئندہ بھی قبول فرمائیں گے۔ واضح رہے کہ امام ترمذی نے اس روایت کو حسن غریب قرار دیا ہے، جبکہ اس کی سند میں عبد الرحمن بن اسحاق نامی راوی کو جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اور سند میں نعمان بن سعد الحدیث ہیں، لہٰذا سنداً یہ روایت ضعیف ہے۔ تاہم محرم کا شہر اللہ ہونا اور اس کے روزوں کا رمضان کے سوا دیگر مہینوں کے روزوں سے افضل ہونا دیگر صحیح روایات سے ثابت ہے۔ یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت، سابقہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا افضل دن ہے، اور یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی، فرعون سے نجات بخشی، اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت بحیرہ قلزم میں غرق کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن روزہ رکھا، اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریک مسرت ہونے میں تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن کو یہود و نصارہ بڑی تعظیم و اہمیت دیتے ہیں۔ یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں اور یوم عاشورہ کے معاملہ میں تو ان کی مشابہت ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 محرم کو روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے۔ مسلم کی ایک روایت کے لفظ یہ ہیں کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو ضرور 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ 9 محرم کو رکھیں یا 10 کو۔ عاشورہ کے روزے کے بارے میں اہل علم کا شروع سے اختلاف چلا آتا ہے کہ یہ روزہ 9 تاریخ کو رکھا جائے یا 10 کو، یا 9 اور 10 دونوں کے روزے رکھے جائیں۔ وجہ اختلاف صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں یہود و نصارہ کی مخالفت کے پیش نظر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ اصل فضیلت والا دن 10 محرم ہے اور اسی دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام روزہ رکھتے تھے۔ تاہم اللہ کے رسول کا یہ فرمان کہ آئندہ سال میں 9 کا روزہ رکھوں گا اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ اس میں 10 کا روزہ چھوڑ دوں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت بھی تو ہو سکے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک روایت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے فرمایا 9ویں کا روزہ اور 10ویں کا روزہ، 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ تو 2 روایات میں 9، 10 اور 11 محرم کے روزے کا ذکر بھی ملتا ہے مگر وہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں یہ حکم ضرور دوں گا کہ 10ویں محرم سے پہلے یا اس کے بعد یعنی 11ویں محرم کا ایک روزہ مزید رکھو۔ یہ روایت مسند حمیدی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ اس کی مخالفت کا طریقہ یہ ہے کہ یوم عاشورہ اس کی مخالفت کرو اور اس کی مخالفت کا طریقہ یہ ہے کہ یوم عاشورہ 10 محرم کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھو۔ خلاصہ یہ ہے کہ محرم الحرام کا سارا مہینہ فضیلت والا ہے، جتنے چاہے روزے رکھ سکتے ہیں، اور یوم عاشورہ کے روزہ کے لیے بہتر ہے کہ 9 اور 10 محرم دونوں دن کا روزہ رکھ لیں، لیکن اختلاف یا جھگڑا نہ کریں۔ جو صرف 9 محرم کا رکھنا چاہے وہ 9 کا رکھ لے اور جو صرف 10 کا رکھنا چاہے وہ 10 کا رکھ لے۔ جو 9، 10 اور 11 تینوں کا رکھنا چاہے وہ تینوں کا روزہ رکھے۔ جو روزہ جو بھی رکھے گا اس کا اجر تو آپ کو ملے گا، اور اس کا اجر یہ ہے کہ آپ کے پچھلے ایک سال کے تمام صغیرہ یعنی کہ چھوٹے گناہ، صغیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو چھوٹے گناہوں سے مراد ہے جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، یہ سارے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے نیت کرنے کہ انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے، 9 یا 10 یا 11 تینوں کا رکھ لیں تو زیادہ فضیلت ہے، نہیں تو 9 کا لازمی رکھیں یا 10 کا بھی لازمی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اچھی چیز کو جو ہے نا صدقہ سمجھ کے، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیا کریں تاکہ آگے سے آگے لوگوں کو ان تمام چیزوں کی معلومات ہو۔ تو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔